السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی گفتگو کا آغاز چند سوالات سے ہوتا ہے۔ سوالات یہ ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نئے سال کا جشن منایا ہو؟ صحابہ کرام نے آپس میں کبھی نئے سال کی آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہو؟ تابعین نے کبھی اس نئے سال کی رسم کو نبھایا ہو؟ آپ جواب دے سکتے ہیں اس بات کا؟ ایک عقل مند انسان اس تمام سوالوں کے جواب نہ میں دے گا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حالانکہ اس وقت اسلامی جتنی بھی حکومتیں تھیں وہ مصر، عراق، مشرق وسطیٰ کے تمام خطوں میں پھیل چکی تھی۔ اس کے بعد بھی نئے سال کا جشن کیا چیز ہے، یہ کیا بلا ہے، اس وقت تک دنیا کے پردے میں واقف نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہمارا اور آپ کا یہ اسلامی نظریے کے اعتبار سے کوئی جشن اور کوئی تہوار نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس کلچر کو کیوں اپنا رہے ہیں؟ مسلمان یہ نئے سال کا جشن کیوں منا رہا ہے؟ مسلمان یہ اس نئے سال کی مبارکباد آپس میں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ نئے سال کا جشن اور تہوار کس نے بنایا اور کیوں بنایا؟ کس کا ایجاد کیا ہوا؟ یہی تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے آج میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اس چند منٹ کی اور چند گھڑی کی ویڈیو کے اندر آپ کو ان تمام باتوں کے جوابات ملیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے دوستو، ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نئے سال کا جشن اور نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا اور جشن تہوار بنانا یہ کس کی دین ہے؟ یہ عیسائی مذہب کی دین ہے۔ عیسائی مذہب نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے ہوتا ہے، اور وہ کرسمس ڈے جو ہوتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے کا دن ہے، اور یہ اس دن سے لے کر 31 دسمبر تک سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کرسمس کو کرسمس ڈے کے تہوار کے طور پر بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد 1 جنوری کو نئے سال کے نام پر اس کو دوبارہ سیلیبریشن کرتے ہیں لوگ، دوبارہ اس کو جشن کے نام پر اور ایک تہوار کے نام پر انہوں نے اس چیز کو بنا لیا۔ لیکن مسلمان کا جو اسلامی سال ہے، مسلمان کا جو نیا سال ہے، وہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے شروع ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اگر اسلامی کیلنڈر کے حساب سے مسلمان کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، مان لیجئے کہ اسلام کے اندر نئے سال کا جشن منانا، نئے سال کی مبارکباد دینا اور نئے سال کے اوپر ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر بولنا اور سیلیبریشن کرنا، جشن منانا اگر یہ ہوتا تو بھائیو، محرم الحرام جو اسلام کا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پہلا مہینہ ہے، اس کی پہلی تاریخ کو ہونا چاہیے تھا نا؟ نہیں ہے ایسا۔ اسلام کی تاریخ میں، اسلامی شریعت کے اندر ایسا کہیں بھی آپ کو وجود نہیں ملے گا۔ تو اس سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ مسلمان اور اسلام کی دین نہیں ہے، یہ گیروں کی دین ہے، عیسائی مذہب کی دین ہے۔ کیوں مسلمان دوسروں کے رسم و رواج کو اور دوسرے کو کلچر کو اپنانے میں لگا ہوا ہے؟ کیوں دوسروں کے گھروں کی فکر میں لگا ہے؟ اس کے خود کے گھر آگ لگی ہے، اس کی فکر کون کرے گا؟ میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے پاسٹ کو جانیں اور سمجھیں، اور اپنے اتیت کو جان کر اپنے بھوشیہ کی فکر کریں، اور اپنے ماضی کو جان کر اپنے اتیت اور اپنے پاسٹ کے پنوں کو الٹنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے شہ سواروں نے، صحابہ نے، تابعین نے کیا کیا محنتیں کی ہیں اور کیا کیا مجاہدے انہوں نے کیے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، لیکن ہم گیروں کو کلچر کے اندر اتنے گہرے ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ ہیپی نیو ایئر کے نام پہ ہیپی نیو ایئر بولنا اور ایسے سیلیبریشن کرنا عام ہو چکا۔ میں ان بھائیوں کو اور وہ ہیپی نیو ایئر بولنے والوں کو ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ اس بات کا جواب دیں کہ اسلامی مہینے میں سے کسی ایک مہینے کا آپ نام بتا دیں تو مان جاؤں گا آپ کو۔ میں کسی ایک بھائی سے سوال کیا، ایک سے نہیں کئیوں سے سوال کیا، تو یہ جواب ملا۔ میں نے کہا اسلامی کیلنڈر میں سے کسی ایک مہینے کا نام بتا دیں، تو کہا کہ نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ، اس کو تو کم سے کم سر پہ ہاتھ رکھ کے بتایا جائے۔ رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں، پورا ماحول ہوتا ہے نورانی، وہ بھی ایک رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بھی اسلامی ایک مہینہ ہے، لیکن نہیں معلوم۔ کیوں؟ عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہماری عقلوں پہ پردے پڑے ہیں۔ ہم نے اپنے اتیت کو بھولا دیا اور دوسروں کے اتیت کو اپنے اندر اتنا لے آئے کہ ہم اس کو اپنا سمجھ رہے ہیں۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، میں اس بات کی امید لگاتا ہوں آپ سے
کہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ ہیپی نیو ایئر بولنا، نئے سال کو جشن منانا، نئے سال کا جشن کے طور پر اس کو سیلیبریشن کرنا، اس کو منانا، یہ اسلامی نقطۂ نظر سے اور اسلام کے رنگ سے، اسلام کے جو شریعت ہے اس کے حساب سے بالکل سراسر خلاف ہے، اور یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اور یہاں پر اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ تو دوستو، یہ کام جو بتایا نہ کرنے والا تھا، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے نہیں ہے، صحابہ کے طریقوں میں سے نہیں ہے، اور تابعین کے طریقوں میں سے نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایک سال کا ختم ہے، اختتام ہے، اور ایک سال کا آغاز ہے۔ ہمیں اپنے ذات کا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، کیا غلطیاں کی، کیا ہمارے اندر سدھار آیا، کیا ہمیں قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا تھا ناظرہ تو اس کو ہم نے پڑھنا سیکھا، ہم اگر 20 سال کے تھے 21 سال کے ہو گئے اب بھی ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، ہم 21 کے بعد 22 سال کے ہو جائیں گے تب بھی ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اکیلے تنہائی میں بیٹھیں، اللہ سے لو لگائیں، اور ایک دم مسجد کے اندر نماز کے بعد بیٹھیں، سب چلے جائیں اور ایک دم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اللہ، میں نے اس پوری سال کو کس طرح گزارا ہے، کیا میں نے کوئی کام ایسا کیا ہے کہ جس سے تو ناراض ہوتا ہے؟ ایسی خطا ہمیں یاد آئے تو اس پر اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں۔ توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور حدیث پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنی ذات کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ، حساب کتاب تمہارے ساتھ کیا جائے، مطلب آخرت میں، موت سے پہلے سب کچھ ہمیں موت سے پہلے کرنا ہے۔ تو پہلا کام اپنی ذات کا محاسبہ کریں۔ محاسبے کے اندر 3 اعمال ہیں۔ 3 عمل یہ ہے کہ اپنے ذات کے ساتھ جتنے بھی خطائیں ہوئی ہے، ہم نے غلطیاں کی ہے، کسی کا دل توڑا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، ان تمام باتوں میں ان سے خود سے جا کے معافی مانگیں اور اللہ سے استغفار کریں۔ حقوق اللہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ، جھوٹ بولا، ہم نے یہ حقوق اللہ، استغفار کریں، اس سے معافی ہو جائے گی۔ لیکن حقوق العباد، کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، کسی کے پیسے ہڑپ کر لیے، وہ اللہ کے ساتھ معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوں گے، وہ ان کے ساتھ ہمیں معافی مانگنی پڑے گی، ان کے ساتھ ہمیں صلح کرنی ہوگی کہ بھائی میں نے تجھے اس دن برا کہہ دیا تھا، آج تو مجھے معاف کر دے، اس دن میں نے تیرے یہ پیسے غصب کر لیے تھے، مار لیے تھے، یہ پیسے لے لے، ان سے بات کو دفع کر لیں۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال ہمیں جو نیکی کا کام کرنے کی توفیق دی، ہم نے نیکی کا کام کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ آگے کی زندگی پر ہم اپنا ایک عزم کریں، ایک عزم مصمم، ارادہ پختہ کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں انشاءاللہ ایسا بڑا کریں گے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے نبی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، اور ہمارے گھر والے، پریوار والے بھی راضی ہوں گے۔ 3 کام کرنے ہیں ہمیں محاسبہ نفس کے اندر، 3 کام کرنے، استغفار کریں، اور نیکی کے اعمال پر جو ہم نے نیک کام کیے اس پر شکر ادا کریں، اور ایک پکا پختہ عزم کریں کہ آگے کی زندگی میں ہم انشاءاللہ ایسا کام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور پوری مخلوق کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی